أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ہم سے یہ خلیفے کی بیعت کروانا چاہتے ہیں. اب بیعت خلیفے کی تبھی ہوگی جب خلیفہ مسلمان تو ہم تو کہتے ہیں وہ بھی کافر یہ بھی کافر. اچھا ابو مسئلہ اس پر اب وہ جواب آئے گا تو آگے بحث چلے گی. ہمارا جو بہت سے مسائل ہیں یار ابھی تو کافر اور مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے تو آپ اس کو حل کریں گے نا. جب حل ہو جائے گا پہلے اپنے آپ کو مسلمان کرنا ثابت کریں. جب مسلمان ثابت ہو جائیں گے پھر ان کی بات کا آپ جواب دیں گے. اس میں کوئی جواب نہیں. خلافت والا کوئی مسئلہ نہیں ابھی چلے گا. پہلے کافر کو مسلمان تو ثابت کرو یار. بادشاہ صاحب ہے اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ مرد مجاہد ہے مسلمان ہے. شاہ صاحب ایک منٹ بات سنیں بھائی بات سنیں. اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ واقعتاً مرد مجاہد ہیں مسلمان ہیں وہ ان کا اسلام ان کی جرت ثابت ہو جاتی ہے پھر شاہ صاحب تسلیم کریں کہ ہم ان کی بات کو مانیں گے. اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ اس نے وہاں لکھ کر دیا ہے یہ خلیفے کی بیعت لینا چاہتے ہیں ہم سے. خلیفے کی حکومت کہاں ہے؟ ایسا خلیفہ جو کسی کا انڈر رہ رہا ہے پولیس جب چاہے گردن سے پکڑ کے چل. حکومت سعودیہ میں بھی یہ جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ خلیفہ تو ہونا. ابھی تو خلیفہ بنا ہی نہیں. خلیفے کے لیے خلافت اور امر ہونا ضروری ہے. امیر اس کو مانتے ہیں جس کے پاس امر ہو. اگر امر ہی نہیں ہے انل الامر منکم قرآن کہتا ہے انل الامر کی اطاعت کرو. انل الامر وہ ہے جن کے پاس امر ہو. امر کہتے ہیں فیصلے کی قوت طاقت حکومت سب کچھ ہوگا تو فیصلہ کرے گا. جس کے پاس حکومت ہے ہی نہیں وہ تو خود پناہ لے کے بیٹھا یار مجھے بچانا وہ بن سے میں تو آپ تمہارے پاس ڈر کے آیا بیٹھا ہوں. اس کی بیعت ہم کریں گے. پاگل ہیں ہم تو اس کو کریں گے خلیفہ بنا لیں گے جس کے پاس خلافت ہوگی. ابھی تو خلافت ہے ہی نہیں. جو دل کرتا ہے چھوٹا سا سوال خلیفہ آپ نے بھی چاہے اسے پاور دی ہوتی ہے فورس ہوگی اسی لیے وہ خلیفہ بھی بنا ہے. تو لہٰذا مجھے یہ تھوڑا سا سمجھا دیں کہ کیا مطلب اس خلیفے کی وہ تو رہ رہا ہے تو یہ میں تو نارمل سے آدمی مجھے خاص شعبے میں نہیں ہے لیکن ذہن میں آ گیا سوال کیا وہ خلیفہ جو ہے وہاں پہ کچھ جرائم ہو رہے ہیں وہاں پہ جو مسلمان ہیں ان کے انڈر ہے ہم تو دور ہیں نا یہ شاید بھی دور ہیں ہم سے تو کیا ان سے یہاں پہ گناہ سرزاد ہوتا ہے یہ وہاں جائیں گے خلیفہ صاحب کی بات مطلب ان کو سریعام وہاں پہ مطلب وہ سزا دی جائے گی یا کیا اس شہر میں وہ خلیفہ سزائیں دے رہے ہیں کہ اس وہ جو ان کی انگلینڈ جو باتیں آپ کریں گے یہاں پر ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی تعاون کے متعلق. ابھی نہ ہم نے خلیفہ کی بات کی تھی اور نہ بیت کی بات کی تھی اور پروفیسر صاحب نے بات کو بار بار مذاق خیز انداز میں اٹھایا. شروع میں بھی انہوں نے مذاق ہمارا اڑایا
بھی مذاق اڑانا چاہتے ہیں، بے شک اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن بات اصل ہماری تابوت کی چل رہی تھی، ابھی وہ نامکمل ہے، ابھی آگے چلنی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں تابوت کے مسئلے کو تو ہم یہیں رہ جاتے ہیں، کیونکہ پروفیسر صاحب طارق الرحمان صاحب نے مان لیا کہ پاکستان غیر اسلامی حکومت ہے اور تابوتی حکومت ہے، یہ بات انہوں نے تسلیم کر لی ہے۔ اب جو یہاں پر رہنے والوں پر جو حکم لگے گا وہی حکم ان میں رہنے والوں پر بھی لگے گا، یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے، کیونکہ جب اس کو تابوتی حکم مان رہے تو وہ بھی تابوتی حکومت ہے، جو حکم یہاں کے رہنے والوں پر لگتا ہے وہی حکم انگلینڈ میں اور امریکہ میں رہنے والوں پر بھی لگتا ہے۔ اس بات کو مزید چلانا چاہتے ہیں تو بے شک ٹھیک ہے، ہاں آپ کہتے ہیں نہیں اب خلیفوں اور امام پر بات کر لیتے، تو اگر آپ وہ کرنا چاہتے ہیں اس کو شروع کرنے پر، لیکن یہ مذاق ہو رہا ہے۔ سوال ان کا بھی ہے جی، پتہ لگتا ہے نا سوال یہ، جب شیخ السلام نے تم سے ایک سوال کیا، تم سے کیا یا وہ آدمی سے وقار علی شاہ سے بل څوک به یې که نه تخوت یو زه داسې وایم که نه چې غیر د جماعت مسلمین والا نه که نه تاسو هغه پسې شاته لمونځ کوئ یا نه کوئ، یا هغه ته مسلمانان وایي یا نه وایي؟ اچھا اردو میں بات جو میں نے سوال یہ کیا ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، میں معلوم کروں کہ جنہوں نے آپ کے امام کی بیعت نہیں کی، آپ کے ساتھ نہیں ہیں، آپ انہیں مسلم سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو کتاب و سنت پر عمل کر رہا ہے اور اس کا عقیدہ توحید کا عقیدہ ہے اور اس کے عقیدے میں کوئی بھی مخرج من الملہ شرک یا کفر نہیں ہے، ہم اسے مسلم سمجھتے ہیں اور اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ آج کیوں نہیں پڑھی آپ نے؟ آج اس لیے نہیں پڑھی کہ یہ سوال بار بار طارق الرحمان صاحب سے کیا جا رہا تھا اور آپ لوگوں سے کیا جا رہا تھا کہ آپ وضاحت کریں تابوت کے بارے میں کہ حکومت پاکستان یا اس قسم کے حکومت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس وقت تک وضاحت کی، ابھی تو وضاحت کرتی ہے، بات یہ تھی جو ہم سے پوچھنا چاہتے تھے، دوسری بات جو ہم سے پوچھنا چاہتے دوسری بات جو ہم سے پوچھنا چاہ رہے تھے کیا ایک منٹ ہے نہیں، اب میری باری ہے، آپ دوسری بات سوال میں پوچھوں گا، سوال تو میں پوچھوں گا، میں نے ان کے سوال بات کریں، سوال آج کی بات چھوڑے، پہلے انہوں نے مسجد ہی چھوڑ دی تھی کہ بولا یہ مسجد ہی نہیں ہے تو نماز ہی۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، ان کی بات پوری ہو جائے وہ بھی آئے گا جی، وہ بھی آئے گا، لیکن وہ بات آپ کو سوال کریں گے، سوال کریں سارے بولو جی، سارے بول سے پھر اصل کچھ سمجھنا۔ پہلی بات جو تھی 5 منٹ ہے آپ کے پاس بات کریں۔ جس شخص کا عقیدہ صحیح ثابت ہوتا ہے ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، کتاب و سنت پر عمل کر رہا ہے، شرک کفر نہیں کر رہا، اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ میرے گھر کے قریب حدیثوں کی مسجد ہے، مولوی عبد الواحد صاحب وہاں کے امام ہیں، ان کے پیچھے آگے نماز پڑھتا ہوں۔ سنیں مولوی امین اللہ صاحب، ان سے چونکہ میں مل چکا ہوں تابوت کے بارے میں، جمہوریت کے بارے میں، ہر چیز ان سے پوچھ چکا ہوں، ہر چیز انہوں نے کی ہے، میں ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ چونکہ پروفیسر صاحب پہلے اس بات کا جواب دیتے ہیں، وہ وائٹ کرتے رہے، اس چیز کو منہوں میں کھاتا، ہم شک میں پڑ گئے تھے کہ شاید اس کو نہیں سمجھتے۔ دوسری بات ابھی ان سے کلیئر کرنی ہے جمہوریت کے بارے میں، کیا ہے یہ الیکشن میں حصہ لینے کو کیا سمجھتے ہیں؟ جو لوگ جمہوریت میں حصہ لے رہے ہیں اور اس تابوتی حکومت کو جس کو کہتے ہیں تابوتی حکومت، اس کی پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھتے ہیں، الیکشن میں شریک ہوتے ہیں، ان کے بارے میں یہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ کیا ہے ان کو مسلم سمجھتے ہیں؟ اچھا پہلے یہ کیا یہ سوال آپ ان سے پوچھ لو کلیئر ہو جائے تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار ہیں، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار ہیں۔ جب وہ وقتوں خبر ہے کہ کون سوال دیکھا نا، سوال کے دس دیکھا نا، جو کم نفر گناہ کئی اغم تحاکم غیر اللہ تکئی ذکر چې زه ګناه کوم خو 2 حکمونه دي، مثلا زه چرس کوم که نه، یو حکم د الله دی چې مه څښه، یو حکم د شیطان دی چې وڅښه، نفس و شیطان نو شي زه اوس وایم چې زه چرس کوم خو بل حکم پاتې شو دې ته ورننه، او که دا نه څښم که نه بل ته ورننه، نو 2 شیان دي که نه، یا هوا نفس شیطان دی او یا د الله د رسول قانون دی. اوس که دلته زه ګناه کوم نو خامخا تحاکم د غیر الله ته وکړو، او که چېرته دلته ګناه نه کوم نو خامخا مې تحاکم غیر الله ته ونه کړو. نو په دې کې اوس فرق څه دی؟ اگر کتاب و سنت نے اس کو تحکم کہا ہے جو آپ نے تعریف ماشاء اللہ
اس کی ہے سوال کیا کیا ذرا اگر اس کو تحکم کا ہے تو ہم اس کو تحکم مان لیں گے، اور اگر اس کو صرف ضم کا ہے گناہ کا ہے تو اس کو گناہ کہیں گے، تحکم نہیں کہیں گے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ابھی مغرب کا وقت قریب ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ پھر وہ مطلب ہے کہ ہم الگ نماز پڑھیں اور آپ لوگ الگ نماز پڑھیں، لہٰذا یہ بات بھی آپ لوگ کلیئر کر دیں جو بیٹھے ہیں یہاں پہ اہل مسجد کے توجہ پروفیسر صاحب سے میں کہ جمہوریت کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں۔ یہ جمہوریت جو ہمارا ڈیموکریسی چل رہی ہے ہمارے ملک میں، اور جو لوگ اس کے ذریعے شرکت کر کے پارلیمنٹ میں جا کر بیٹھتے ہیں، آیا یہ ان کو مسلم سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ٹھیک ہے جی، کرتے ہیں آدھا پونا گھنٹہ رہتا ہے، یہ جو سوال کیا تو جواب اب ان کے سوال کا جواب میں دوں گا کہ نماز پڑھنے کے تب ٹائم کافی ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، نہ پڑھے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا جی۔ سوال کا جواب میں دوں گا۔ پہلے انہوں نے سوال ابھی کیا تھا، میں نے اس کا جواب دیا، اب میرے سوال کا نمبر ہے۔ سوال میرا یہ ہے، حدیث میں آتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اگر ایک خلیفے کی موجودگی میں دوسرا خلیفہ بیعت لے، قتل کر دو۔ اب ایک خلیفہ پہلے موجود تھا جس کی بیعت ہوتی تھی، اب اس کی موجودگی میں ان کا خلیفہ چلو برحق مان دیا، اب ان کا خلیفہ برحق ہے، دوسرا خلیفہ باطل ہے، کیا یہ ان کی گردن اتاریں گے بھی؟ سوال ہے، ان کا خلیفہ ہے، ایک خلیفے کی موجودگی میں دوسرے خلیفے کی بیعت لینا جائز نہیں، اگر کسی کی بیعت لے جائے اس کی گردن اتار دو، قائل من کان، حدیث میں لفظ ہے، چاہے وہ کوئی ہی کیوں نہ ہو، صحابی رسول بھی کیوں نہ ہو، اتار دو گردن۔ اب ان کا خلیفہ برحق ہے یا باطل؟ کہیں گے برحق ہے۔ اب ان کی خلیفے کی موجودگی میں بیعت ہو رہی ہے کہیں اور، اس کی گردن اتار رہے ہیں، یہ خانپور میں ہے خلیفہ ایک ہے، خلیفۃ المسلمین کہیں ہو رہے ہیں، تو کیا یہ ان کی گردن اتاریں گے؟ آپ جواب دینا پسند کریں گے؟ بلکہ یہ تو عام خانپور کی مثال تھی نا، یہ پکی بات کی مثال دیتا ہوں، یہ پکی بات ہے، یہ تو خانپور کی سعودی عرب میں اب اس کو شاہ فہد کو خلیفہ مانا جاتا ہے، شاہ فہد کو خلیفہ مانا جاتا ہے، اس کی بیعت کی جاتی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کیا شاہ فہد کی گردن اترے گی یا خانپور والے کی اترے گی، یا جتنے بھی خلیفے ہیں سب کی گردن اترے گی، یہ اتاریں گے؟ اب میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ بھئی اگر آپ خلافت کے موضوع پر بحث کرنا چاہتے ہیں تو اس کو شروع کرتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ بحث نہیں ہے، سوال ہے۔ نہیں، ابھی اصل مطلب توحید کا چل رہا تھا اور میں نے کہا یہ توحید کے معاملے کو ختم کر لیتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں اس کو آگے نہیں جانا، اور اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں خلافت کے موضوع بات شروع کی جائے تو اس طریقے سے شروع کی جائے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم کرتے ہیں۔ نہیں آپ جواب دینا پسند نہیں کرتے؟ میں جواب دے گی تو اس کا فائدہ کیا ہے کہ پیچھے بہت سے مباحث رہ گئے، اس کے بعد میں ان کے سوال کا جواب دیکھیں جنرل کوشچن ہے، اگر دے دیں چلے گا، اس کا جواب دیتا ہوں، میں ساتھ دے دیتا ہوں کہ توحید کا ایک اہم مسئلہ ہم نے اسے سمجھا۔ صحیح ہے، یہ حکم ہے کہ ضرور عالی خلیفت ہے حکم آخر میں، ٹھیک ہے، اس بات کو ہم مانتے ہیں، اس بات کو ہم مانتے ہیں، لیکن ایسا ہوا ہے کہ ایک وقت میں دو خلیفوں کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، دوسرے کو قتل نہیں کیا، دوسرے کو قتل نہیں کیا گیا۔ جہاں تک ان کی بات یہ ہے دلیل دینا جہاں تک یہ معاملہ تھا کہ شاہ فہد کو یہ کہتے ہیں خلیفہ، انہوں نے کبھی اپنے آپ کو خلیفہ نہیں کہا، کبھی بھی انہوں نے دعویٰ نہیں کیا میں خلیفہ ہوں، وہ اپنے آپ کو ملک کہتے ہیں، خلیفہ نہیں کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور ایسا حکومت سربراہ مملکت نہیں ہے کہ جو اپنے آپ کو خلیفہ کہتا ہو، اگر ایسا کوئی ہوتا تو ہمیں ضرورت کیا تھی کہ اسے کیا کر بیعت کرتے، ہم اسی کے ہاتھ پر جا کے بیعت کرتے ہیں نا۔ اچھا یہ اسرار بھائی گواہ ہیں کہ یہاں خانپور میں ایک آدمی ہے وہ خلیفۃ المسلمین بطور خلیفۃ المسلمین بیعت لیتا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں آپ کا یہ لوگ کن کا مناظرہ ہو چکا ہے، ان سے یہ پوچھ رہے ہیں ان سے ہے ایسا خلیفہ؟ اچھا اور کوئی بھی نہیں دنیا میں جس طرح کا کوئی شخص نہیں ہے۔ دیکھیے مسعود احمد صاحب کے ساتھ اچھا صحیح، اور یہی ان سے کہا گیا کہ آپ جو آیات و حدیث پیش کرتے ہیں اطاعت کے لیے وہ خلیفہ کے لیے ہے، لہٰذا آپ بتائیں کہ آپ خلیفہ ہے یا نہیں، وہ کہتے ہیں میں خلیفہ نہیں، اور یہی اقتدار خلیفہ کا ہوتا تھا، معاملہ ختم ہو گیا۔ لہٰذا اس وقت اگر 1992 میں جب یہ ابو عیسیٰ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی ہے، اس سے ایک دن پہلے بھی اگر کسی کے ہاتھ پر بیعت ثابت ہو جاتی ہے بطور خلیفہ تو اس کی بیعت باطل لے لیتے، ہم نے اس کی بیعت کرنی ہے، جو اصول ہے کتاب و سنت کا اسی کے مطابق چل رہا ہے۔ اچھا دوسرا بھی جواب دے دیں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت میں دو خلفاء کی بیعت کی گئی اور گردن نہیں ماری گئی، وہ کون تھے؟ آپ یہ دیکھ لیجیے کہ سیدنا علی کی بطور خلیفہ بیعت ہو گئی، سیدنا امیر معاویہ نے جو ہے بیعت نہیں کی اور اپنی حکومت وہاں قائم رکھی۔ وہ خلیفہ تھے کہ ملک تھے؟ نہیں، جنگ صفین یہ جو جنگیں کی گئی تھی وہ کس لیے تھی؟ وہ امیر، وہ اپنے آپ کو امیر کراتے تھے، یہ بھی امیر کراتے تھے، یہ نہیں جنگل مارنے کے لیے نکلے تھے نا؟ نہیں
کیوں جنگیں جس بار جواب ایسے نہیں. اسی طرح سیدنا حسن کے ہاتھ میں بیعت ہو گئی امیر معاویہ اسی طرح وہ کھڑے تھے, لیکن سیدنا حسن نے جو کہ ان سے زیادہ عہد تھے انہوں اس کے بدلے دستبردار ہو گئے صرف اس خاطر کہ امت کی وفا کے خاطر. اسی طرح دیکھیں سیدنا عبداللہ بن زبیر بیعت دیتے رہے, ادھر یزید کے ہاتھ میں بیعت ہو چکی تھی, وہ بیعت دیتے رہے. تو یہ ایک معاملہ ہے کہ ٹھیک ایسا کرنا چاہیے, لیکن ایسا ہوا ہے کہ نہیں کیا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ دونوں جماعتیں حق پر ہوں گی. اچھا چلو یار ابھی لندن سے جواب آئے گا ان کے سوال. یہ نظام جمہوریت کا نظام کفر کا نظام ہے اور مغربی جمہوریت جو ہے باہر سے آئی ہے. اس میں کوئی شخص اس لیے حصہ لے کر پارلیمنٹ میں پہنچتا ہے کہ وہاں جا کر کلمہ حق ادا کرے گا, کتاب و سنت کے مطابق بات کرے گا اور ان کی بات کا رد کرے گا. اس کا پارلیمنٹ میں جانا بالکل صحیح ہے. وہ تو بحث ہے دوبارہ آپ وہاں سے برطانیہ سے آ جائے خلیفہ پھر ہم انشاءاللہ بات کریں گے. روٹی بھی دکھا دیجیے گا آپ اس بات پر بات کرنا چاہتے ہیں مزید خلافت والی یہ پارلیمنٹ والی تو کہتے ہیں مغرب کی بات کرتے ہیں, آپ بیٹھیں گے پھر بس پھر بیٹھیں آپ یہ بات کریں گے انشاءاللہ, وہ بتا دیے انہوں نے. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ خیر. کیونکہ مختصر جو آپ یہ نا یہ مسئلہ تو بڑا آسان ہے. جب ان کا خلیفہ وہاں جا کر یہ لکھتے دے رہا ہے کہ میں تمہارے وہ قانون مانوں گا جو قانون کتاب و سنت کے مطابق ہوں گے, وہ نہیں مانوں گا جو کتاب و سنت کے خلاف ہوں گے. جب وہ وہاں برطانیہ میں لکھ کر دے رہا ہے اور ان کے کفر کے ملک میں داخلہ اس کا صحیح ہے, تو ایک آدمی اگر جیسا کہ یہ طارق اعظم ہے اس نے جا کر پارلیمنٹ میں کہا, انہوں نے کہا میں آئین کا پابند رہوں, کہا نہیں میں کتاب و سنت کا پابند رہوں. جب طارق اعظم وہاں کتاب و سنت کی بات کر کے ان کا خلیفہ وہاں مسلمان رہ سکتا ہے, تو طارق اعظم یا صادق میر مسلمان کیوں نہیں رہ سکتے؟ کے بعد وہ کہتے سلام نہ کو میں نے آپ کو نہیں کیا اس لیے سلام, آپ کا عقیدہ خراب ہے. آپ دیوبندیوں سے جو معاملہ کرتے ہیں تو ثابت تو آپ میرا موقف کر رہے ہو کہ جن کا عقیدہ خراب ہو تو سلام مت دو. میں آپ کا عقیدہ خراب سمجھتا ہوں, سلام نہیں کرتا ہوں. نماز تو دور کی بات ہے, سلام بھی نہیں کرتا ہوں میں. جن کا عقیدہ خراب ہو تو ہمیں کیا آپ کے نماز کی ضرورت نہیں, کہ آپ ہمارے لیے نماز پڑھیں گے تو ہمارا چلتا جائے گا. اچھا گالوں کا سمجھے تو سا کر سکتے بس ٹھیک. جو کون کر سی تو ایک بار نہ بیٹھے نہیں, وہ امیر صاحب کی بات سنا یہ جو دونوں بھائی ہیں یہ بات کروانے والے ہیں, یہ طرفین کہہ رہے تھے کہ تاغوت والا مسئلہ ابھی سوال ہے جی, آپ کی خواہش ہے نا, آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں رہ کر یہ صاحبان کیا واقعی طاغوت سے کفر کر رہے ہیں کہ نہیں, اور یہ بھی بتا دیں کہ ان کے کون سے کام کفر والے ہیں اور کون سے نہیں ہیں جن کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں. لیکن جو کنسیپٹ ان کے ہاں ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے مقابلے میں ہم ان کی بات نہیں مانتے, ان کا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے. اس لیے کہ یہ فوٹو کھنچواتے ہیں, شناختی کارڈ بنواتے ہیں. اسلام میں فوٹو تصویر کشی حرام ہے, جائز نہیں ہے. یہ چونکہ حکومت کے کہنے پر کتاب اللہ اور سنت رسول کے مقابلے میں یہ کام کر رہے ہیں, تو جو انہوں نے اپنا مفہوم بنا رکھا ہے طاغوت کا اور اس کے ساتھ اس کی اطاعت کا اور اس سے دار اسلام کے خارج ہونے کا, اس کی روح سے یہ دار اسلام سے خارج ہے. شاہ صاحب آپ سے سوال ہے, آپ نے دعویٰ کیا کہ جی ہم کفر کرتے ہیں طاغوت سے, ان کے پاس کوئی فیصلہ نہیں لے کے جاتے, جبکہ آپ فیصلہ لے کے جاتے ہیں طاغوت کے پاس اس صورت میں کہ ان کو حکم مان رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ شناختی کارڈ بنواؤ, ہم شناخت کریں گے کہ تم کون ہو. وہ شناخت آپ کی کرتے ہیں اور آپ اس کو مانتے ہیں. اس صورت میں کہ ان کی طرف سے آپ ان کا کارڈ لیتے ہیں جس میں تصویر ہے, اسلامی لحاظ سے تصویر, کیونکہ اسلام کیا کرنا آپ کھنچواتے ہیں, اس لحاظ سے آپ بھی ان سے کفر کرتے ہیں, یعنی کفر نہیں کر رہے. ہمیں جو فوٹو کھنچواتے ہیں کفر ہے نہیں, یہ نہیں سمجھ نہیں سکے آپ. جی جی
اسلام میں فوٹو کھنچوانا جائز نہیں ہے. جی ہاں. اللہ کے نبی نے منع فرمایا, تصویر کشی سے منع فرمایا. جو کھینچتا ہے تصویر مصور ہے اس کو سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن. حکومت پاکستان کہتی ہے تصویر کھنچواؤ. اب یہ بات حکومت پاکستان کی مان رہے ہیں, اللہ کے نبی کی نہیں. سوال کا جواب مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسی جگہ پر رہ رہے ہیں کہ جہاں پر ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے نہیں دیا جاتا. جی شاہ جی میں نے نہیں یہ بات سنی. میرا اب آپ مجھے چھوڑ دینا, تھوڑا سا آواز بلند کرنا, بات اونچی کرو. جیسے آواز نہیں آ رہی. ہم ایسی جگہ پر رہ رہے ہیں کہ ہمیں مجبور کیا جاتا ہے کہ ہم اللہ کے دین پر عمل نہ کریں, ہمیں سے روکا جاتا ہے. تو ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم یہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیں اور ایسی جگہ تلاش کریں کہ جہاں پر ہمیں اللہ کے دین پر عمل کرنے سے نہ روکا جائے. اگر تو ایسی جگہ مل جاتی ہے تو پھر تو ہمارا یہاں رہنا جائز نہیں بنتا, کسی صورت میں جائز نہیں بنتا. ہمیں اگر ایسی جگہ مل جاتی ہے, اور اگر ایسی جگہ نہیں ملتی اور ہمیں اللہ کے دین پر عمل کرنے بھی دیے جاتے ہیں اور بعض ایسے کاموں پر مجبور کیے جاتے ہیں جو کفر ہے, تو اس کے لیے اب ہم کیا کریں؟ اس کے لیے اب ہم کیا کریں؟ کتاب اللہ سے ہدایت لیتے ہیں. کتاب اللہ میں یہ آتا ہے کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ, کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کفر کرے اپنے ایمان کے بعد, الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, مگر یہ کہ اس کو مجبور کر دیا جائے, وہ کراہت کی حالت میں ہو لیکن اس کا دل اس پر مطمئن ہو ایمان پر. حالت اکراہ پر اس کو جبر کیا جا رہا ہے کہ تم یہ کفر کرو, لیکن اندر سے دل اس کا مطمئن ہے ایمان پر, تو اس کے لیے جو ہے چھوٹ دی جا رہی ہے. وَلَٰكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا, لیکن جو شخص کفر کرتا ہے کھلے دل کے ساتھ, خوشی کے ساتھ, تو فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ. تو یہاں ایسے معاملات جن پر ہمیں مجبور کیا جاتا ہے, مجبور کیا جاتا ہے کہ یہ کام کرو, اور اگر وہ کفر کے ہیں تو ہم اس آیت کے تحت معاملہ کرتے ہیں. میری بات آپ سے یہی معاملہ شناختی کارڈ کا ہے. ہمیں اپنی خوشی کے ساتھ ہم نے شناختی کارڈ نہیں بنایا, ہم نے اقرار کیا, ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے, کوئی ہم اقرار کیا. اگر ایسی کوئی جگہ مل جاتی کہ جہاں پر اس معاملے میں مجبور نہ کیا جاتا اور وہاں پہ کوئی شناختی کارڈ کا مسئلہ نہ ہوتا, کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی, تو اللہ گواہ ہے کہ ہم عزت کر کے وہاں چلے جائیں اور کوشش کر رہے ہیں, ہم ڈھونڈ رہے ہیں. جس دن اللہ نے وہ جگہ ہمیں پیدا کر دی اس دن ہم ایک لمحے بھی یاد نہیں رہنے چلے جائیں. اس بات پر آپ جگہ موجود ہے, بتا میں دیتا ہوں, چلے جائیں وہاں. حدیث میں آتا ہے کہ فتنوں کے زمانے میں ایک انسان اپنا بکریوں کا ریوڑ لے گا اور پہاڑ پر جا بسے گا, وہاں اپنے ایمان کو بچائے گا, اللہ کی عبادت کرے گا. چھوڑ دو, کس نے کہا کہ یہاں گاڑیوں میں بیٹھو, گھروں میں رہو, اے سی میں چلاؤ, جاؤ جنگلوں میں پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ, یہ تھوڑے پہاڑ اس پر جا کے رہو, وہاں کوئی مجبور ان کو نہیں کرے گا کہ شناختی کارڈ دکھاؤ اور پاسپورٹ دکھاؤ. یہ جان بوجھ کر رہ رہے ہیں اس حالت, یعنی اس کفر کے اس میں ملک میں شوق سے رہ رہے ہیں, اس لیے کہ مال ملتا ہے, پیسے ملتے ہیں, وہاں جا کر محنت کرنی پڑے گی, بکریاں چلانی پڑے گی, اس لیے سرزمین موجود ہے. اللہ نے ویسے نہیں کہا کہ تم ہجرت کر جاتے, اللہ کی زمین وسیع ہے. قرآن کہتا ہے کہ تم یہ جو بہانے بازیاں کر رہے ہو کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی, یہ پہاڑ اتنے پھیلے ہوئے, مفرور بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کوئی نہیں پوچھتا, تو ان کو کون پوچھے گا مولوی صاحب کو جا کے جنہوں نے اذان دینی ہے اور نماز پڑھنی ہے صرف. لہٰذا یہ جھوٹ ہے. دوسری بات, یہ کہنا چھوڑ دیں کہ ہم کفر کرتے ہیں طاغوت کے ساتھ, اور نہیں ہم نہیں کرتے, تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں, تھوڑا تھوڑا کھاتے ہیں. یوں کہو نا, اتنا کرتے ہیں جتنا گزارا ہو جاتا ہے, جتنا نہیں ہوتا جی مان لیتے ہیں. کفر بات مکمل طور پر بھائی کا کفر کرنا, کہو کہ ہم ایسا نہیں کرتے, ہم اتنا کر لیتے ہیں کہ جتنا بھی اجازت ملتی ہے اتنا کفر ان کا مان لیتے ہیں جتنا پہ ہم مجبور ہوتے ہیں. 50-50 کام کرو. اس لیے پہلی بات کہ ہجرت کریں, جائیں پہاڑوں پر. حدیث میں موجود ہے, جگہ بھی بتا دی اللہ کے نبی نے, اور ریوڑ بھی دے دیا, کھاؤ کی بکریوں کا دودھ پیا کرو آپ. اور دوسری بات یہ کہ یہ کہنا چھوڑ دیں کہ ہم کفر کرتے ہیں. اب آپ کو کم سے کم یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ جو کفر ہم کر رہے ہیں وہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. آپ یہ نہیں پوچھتے, یہ بھی جناب سے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ مان رہے ہیں یہ کفر کر رہے ہیں, کفر ہے, تو کیا آپ ہی کفر کر رہے ہیں, اور کیا یہ احکامات آپ پر بھی لاگو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں, کہ آپ بھی یہاں پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں, تجارت کر رہے ہیں اور تنخواہیں کھا رہے ہیں. یہ آپ ان سے بھی پوچھیں. جہاں تک ہمارا مسئلہ ہے, ہم نے اس پر عمل کیا, ہمارے ساتھیوں نے ہجرت کی, وہ چلے گئے علاقہ غیر میں, پہاڑوں میں جا کر بس گئے, نہیں چھوڑا گیا, وہاں سے نکالا گیا. میں آپ سے یہ پوچھوں,
بتا رہے نا کہ کی ساتھیوں نے وہاں بھی کی، سری لنکا میں بھی کی گئی، ہو جا رہی کس نے جنگل میں آگے بیٹھ گئے ساڑھے داڑھی والے، یہ کس نے ایسا کر رہے ہو؟ ابھی ہم نے دوسرا معاملہ کیا، جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، زمین لے رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ وہاں جا سکیں، لیکن اس طرح ہم نے کوشش کی کہ چلے گئے ہم کر کے ہجرت کی ہے، یہاں نہیں بلکہ اور ملکوں میں بھی یہ کام ہوا ہے۔ اس کے بعد یہی ہوا کہ فوراً حرکت میں آئی، لیکن کیا مطلب ہے یہ سارے داڑھی والے جو ہیں یہ جنگل میں اور پہاڑوں میں جا کے کیوں جمع ہو گئے؟ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ترنت جانا، تو ایسا نہیں کہ اس پر عمل نہیں کیا، عمل کیا گیا ہے، لیکن آپ شیخ صاحب سے یہ پوچھے کہ جو کفر ہم کر رہے ہیں یا وہ کفر وہ بھی کر رہے ہیں، اور اگر کر رہے ہیں تو وہ کیوں نہیں ہجرت کر رہے ہیں؟ ان کی کیا مجبوری ہے؟ بکریاں کیوں نہیں؟ ہم نے تو ہجرت کی، ہم نے ہجرت کی، ہم گئے، ہمیں مجبوراً واپس آنا پڑا، وہ کہاں گئے ہجرت کر کے؟ ذرا پوچھیں نا۔ اچھا سوال ایک میں کا سر تو پہلے سوال ہے یہی مسئلہ پہلے اسی کا دونوں سے کہا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں نا، بات آپ جواب دے رہے ہیں، مجھے یہ بات بتائیں آپ، جیسے آپ نے فرمایا کہ انہوں نے جگہ بتائی آپ چلے بھی گئے اور آپ واپس آ گئے، یہ واپس آنے کی کیا دلیل ہے؟ آپ کے پاس ہے جانے کی تو اللہ کے نبی صاحب تو بتا دیے کہ ریوڑ لے کے چلے جاؤ، تو واپس آنے کی دلیل کیا ہے؟ کہ جہاں جگہ ملے گی وہاں جائیں گے، اس میں کیا ہے؟ اور میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اللہ کے بندے جو سوال مجھ سے کر رہے ہیں ان سے بھی تو پوچھو نا، یہ یک طرفہ پیروی کیوں کر رہے ہو؟ یہ سوال مجھ سے بھی تو پوچھو کہ وہ کیوں ہجرت کر رہے ہیں؟ ہم نے تو کر کے دیکھ لیا، میں اس لیے پوچھے نا، آپ کا عمل نہیں ہے اس پہ، ہم نے تو ہجرت کر کے دیکھ لی نا، کیا ہے، ہم نے تو کی ہے ہجرت الحمدللہ۔ ان سے پوچھو انہوں نے کیا کیا، لیکن بہت اچھی بات ہے شاہ صاحب آپ کی بات، اچھی بات ادھر بھی پوچھیں گے بات یہ شاہ صاحب کہ دیکھیں اگر آپ کا ایک عمل ہو اس پہ، اللہ واسطے کی بات ہے، دیکھیں آپ گئے ٹھیک ہے، گئے آپ واپس آ گئے، واپس آ کے بات ہوئی ہوئی جہاں چلے تھے وہی آ کے وہ بات ہوگی نا کہ واپس کیوں آئے، کس لیے آئے، پہلے جانے والوں کو تو پوچھو کون کون کیا اللہ کے راستے میں، کون کون نکلا، پوچھو تو صحیح، ادھر نہیں ہوتا، کریں گے ادھر نہیں ہوتا۔ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہم طاغوت کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ہم نے مثال دی کہ آپ تو طاغوت کی اطاعت کرتے ہیں۔ اب یہ انہوں نے جواب دیا کہ جی ہم مجبور ہو کر یہ کرتے ہیں، تو اس کو کس نے کہا کہ یہ مجبور ہو کر کریں؟ آپ کے گلے بندہ ڈالا کسی نے؟ نہ بنایا شناختی کارڈ، میں شناختی کارڈ نہیں بناتا ہوں، کیا کر لے گا کوئی؟ مجبوری وہاں ہوتی ہے جہاں جان کا خطرہ ہو۔ شناختی کارڈ بنوانا، فوٹو کھینچوانا، شناختی کارڈ بنوانا، کوئی حکومت پاکستان پھانسی پر پھانسی زیادہ کیا کریں گے؟ جیل میں بھیج دیں گے، چلو اللہ کی بات جیل میں بیٹھ کے کرو۔ کفر کیوں کر رہے ہو؟ کفر تو وہاں کرو جہاں تم پر اتنا تشدد ہو، جان کا خطرہ ہو۔ اقرار کہاں ہوتا ہے؟ جہاں مجبور کر دیا جائے، اور جہاں مجبور نہ کیا جائے۔ ایک آدمی شناختی کارڈ نہیں بنواتا، نہیں بنا، بعض سعودیہ میں تھے، اقامے بھی نہیں بناتے تھے، کہ ہم فوٹو کھنچواتے نہیں کھنچواتے، وہاں بھی ان کی وہ رہ رہے تھے بغیر فوٹو کے رہ رہے تھے وہاں۔ ان پر کس نے پھانسی کا حکم لگایا ہے کہ جہاں یہ مجبور ہو گئے ہیں؟ قرآن کی آیت وہ پڑھی، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس کو مجبور کر دیا جائے۔ کیا مجبوری ہوئی؟ صرف حکومت کے کہہ دینے سے اتنے ڈرتے ہیں کافر حکومت سے کہ انہوں نے کہہ دیا شناختی کارڈ بناؤ، جی حضور بنانے کے لیے ہم تیار۔ مسئلہ یہ ہے کہ اقرار وہاں ہوتا ہے کہ جہاں انسان کے جان کا خطرہ ہو، یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ میں نے ہجرت کی تھی واپس آ گئے، کیوں؟ ہمارے لوگ گئے تھے اور واپس آ گئے۔ پاکستانی جاؤ نا، ایک تو ہے نا غیر ملکی لے گئے دہشت گرد، وہاں بیٹھ کر خلیفے اور بادشاہ اور حکومت کے خلاف سرگرمیاں کرنی ہیں، کون چھوڑے گا ان کو؟ یہ جائیں نا، میں گارنٹی دیتا ہوں، چلو میں ایس پی سے اس کو لے جاتا ہوں، اجازت لے کے دیتا ہوں، ایس ایس پی سے پنڈی میں اجازت لے دیتا ہوں کہ ان کو یہاں جانے دو، پہاڑوں پر یہ وہاں جا کر عبادت کیا کریں گے، شناختی کارڈ بھی نہیں ہے ان کے پاس، ہم لکھ کے دیتے ہیں یہ پاکستانی ہیں، لوگ جا رہے جو پولیس کو آ کر پہنچ جائے، ان کو آ کر پکڑ لے۔ میں لکھ کے دیتا ہوں، حکومت سے اجازت بھی لکھ کے لے کے دیتا ہوں، ہم لکھ کے دیں گے یہ پاکستانی ہے، اس کو کچھ نہ کہا جائے۔ یہ پہاڑوں پر جا کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے، کون پاگل ہے کہ اس کو جا کر کہے گا کہ نیچے اتر ہم یہاں ہری پور شہر میں آ کر رہے، وہاں کیوں رہتے؟ یہ جھوٹ ہے، صرف سفید جھوٹ ہے کہ ہمیں مجبور کیا جاتا ہے واپس آنے پر۔ تو اپنے اس سوال کا جواب دے لیں، پھر مجھ سے پوچھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، پہلے اپنے آپ کو تو کلیئر کریں۔ سوال کا جواب دیں، اسے ہی پوچھنا ہے نا۔ میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے اللہ کے دین کے خاطر ایک عمل تو کیا نا، آپ نے کیا کیا؟ ایک تو یہ پوچھ رہے تھے، دوسری بات یہ کہ پھر ہم جگہ کی تلاش کر رہے ہیں، اور اس دفعہ کیا ہے ہم جگہ خرید کے جائیں تاکہ ہمیں وہاں سے ہٹایا ہی نہ جائے۔ نکل رہے ہیں اس معاشرے سے ہم، انشاءاللہ کچھ دنوں میں، آپ مہینے 2 مہینے میں سن لیں گے خبر۔ یہ سوال یہ آپ پیدا ہو گیا کہ جب آپ گئے تھے واپس آئے، اس واپسی کی کیا مجبوری ہے آپ کو؟ ظاہر ہے کہ وہاں سے نکالے جائے گا تو کہیں تو جائیں گے نا،
وہ کہتے ہیں ہماری جگہ نکلو، یہ جگہ ہماری، وہ کہتے ہیں نکلو، تم یہاں کیوں آ گئے؟ قبائلی بھی کہہ رہے ہیں اور حکومت بھی کہہ رہے ہیں۔ آپ کہاں گئے تھے؟ تیرا جی تیرا تیرا، وہاں سے آپ کو حکومت نے نکلا؟ حکومت نے بھی اور قبائلیوں نے بھی، نکلو یہاں ہماری جگہ کتنی یاد ہے، جنہوں نے ہمیں پناہ دی، جنہوں نے ہمیں پناہ دی تھی ان کو قتل کر دیا، تو آزادی لگے نا، آزادی لگے میں گئے نا، آزادی علاقے میں گئے نا، اب پھر ڈھونڈ رہے جگہ انشاءاللہ۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو عمل کر کے دکھا دیا نا، صحیح کیا غلط کیا جو اس کے اقدام ہوئے، ان سے پوچھیں کہ یہ جس کو طاغوت کہتے ہیں یہ اس کے اندر رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیوں رہ رہے ہیں، یہ کیوں نہیں ہجرت کرتے؟ جو سوال اعتراض ہم پہ اٹھتا ہے ان سے بھی اٹھتا ہے نا، ہم سے تو آپ نے پوچھ لیا، ہم نے جواب بھی دے دیا، ان سے بھی پوچھے نا۔ جی ہم بھی بتاتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ان کو وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، ہم جگہ لے کے دیتے ہیں، چلو میں لے کے دیتا ہوں 5 مرلے جگہ، 5 مرلے مکان کافی ہے نا، 5 مرلے میں جگہ دیکھ دیتا ہوں، چلو پہاڑوں پر جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ جگہ چاہیے اس کی چاہیے، ہم دے رہے ہیں، جھوٹ کیوں آپ نہ بولے، آپ نہ بولے، میری بات سنیں صاحب بھائی، یہ جو ذاتی طے کر رہے ہیں نہیں ذاتی نہیں ہے، یہ جھوٹ، یہ جماعتی ہے، یہ جھوٹا قذاب کہہ رہے ہیں، یہ جماعتی پہ کہہ رہے ہیں، یہ جماعتی ہے، ان کو اپنی زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے احترام کے ساتھ، ہم ان کا احترام کر رہے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ بسیط انسان ہمارا احترام کرے، ہم ان کو جھوٹا نہیں کہہ رہے، ہم ان کو قذاب نہیں کہہ رہے، کبھی ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، اس طریقے سے بات کریں، آپ کے مہمان ہیں، آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ حامد بھائی پشاور گیا، ابھی ایبٹ آباد سے 6 بجے بیٹھے، کل ہم نے زمین لینی، ابھی ملا ہے موبائل میں پھر آپ چلے جائیں گے نا، جب ملا انہوں نے نمبر ابھی بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ کی بات پہ ہم مانتے ہیں کہ آپ نے زمین لے لی اور آپ پیمنٹ کرنی ہے انشاءاللہ۔ کون کون جائے گا؟ سب یہ خلیفۃ المسلمین بھی آ جائیں گے، تو عالم ملک میں بیٹھا ہوا آئے گا، جو غریبت المسلمین ہے وہ بھی یہاں آئے گا ان کے پاس، ہاں یہ سوال میں بیٹھا ہوا، خیر بہت اچھا سوال، راستہ دیکھیے کہ تو آ جائے گا، راستہ دیکھیے کہ تو آ جائے گا، دیکھیں نا وہ کافر کے پاس بیٹھے ہیں، ادھر بھی کافر ادھر بھی کافر ہے، جب آپ جائیں گے آپ کے پاس ایک جگہ آ جائے گی وہاں پہ حکومت کی کوئی چیز کا اخلاق نہیں ہوگا، تو پھر کیا وہ شخص کی بھی تو یہ جگہ بہتر ہے تو وہاں سے یہاں میں داخل ہونے کے لیے اس کو کہیں سے تو آنا پڑے گا نا، یہ حکومت اس کو نہیں چھوڑ رہی، پھر کیا کریں ہم؟ مسئلہ یہ ہے نا، ابھی آپ اصل مسئلے کی طرف آئے نا، ابھی بات ہماری ہو رہی ہے کہ ہم نے طے عمل کر گزرا اور پھر کرنے والے یہ کیا کر رہے ہیں اور کس حیثیت میں رہ رہے ہیں، شریعت حیثیت ان کی کیا بنتی ہے؟ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ طاغوت سے کفر آپ نے بھی کہا کہ کرنا چاہیے، کیا آپ نے یہ کفر کیا ہے؟ کہ دیکھو ہم طاغوت کے ساتھ کفر کرتے ہیں، کیسے؟ پارلیمنٹ میں ہم کہتے ہیں مشرف تو غلط، تیری پالیسیاں غلط، یہود دوستی غلط، ہندو دوستی غلط، ہمارا ساجد میر باہر بھی اور پارلیمنٹ کے اندر بھی حکومت کے خلاف طاغوت کے ساتھ کفر کرتے ہوئے اسلام کے اس اصول کو سامنے رکھتا ہے۔ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے طاغوت کا کفر کرتے ہیں، طاغوت سے جو بھی قانون بنائے، مثلا ہائی کورٹ نے قانون نافذ کر دیا، ہم نے اپنے اسٹیجوں پر اس نظام کے ساتھ کفر کیا اور کہا ہم تمہارے اس قانون کو نہیں مانتے، گھر سے نکلی ہوئی لڑکی کا نکاح نہیں ہے، وہ زنا ہے۔ ہر اس قانون کی خلاف ورزی جو قانون بناتے ہیں ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، ہم کفر کرتے ہیں ان کے قوانین کے ساتھ اور ڈٹ کر رہتے ہیں پاکستان میں، اور حکومت کو بتاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، ان کی طرف چھپنے والے نہیں ہیں، وہاں جا کر چھپ جائیں۔ ہاں اب پاسپورٹ شاہ صاحب یہ دلیل کیا ہے یہاں رہنے کی؟ یہ پوچھ رہے ہیں، بار بار پیچھے سوال آ رہا ہے، یعنی کہ آپ رہتے ہیں طاغوت بھی کہتے ہیں اور جیسے یہ کہتے ہیں رہنے کی کوئی دلیل نہیں، آپ نکل گئے ہیں نکل جائیں گے، انہوں نے گھر میں رہنے کی کیا دلیل ہے؟ کام حالت اکرام میں رہ رہے ہیں اور جیسی ہمیں کوئی جگہ ملتی ہے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہتے ہیں تجربہ ناکام ہوتا ہے پھر آتے ہیں کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ کو مستقل جمع ہونا۔ دوسری بات یہ کہا کہ ہم کفر کر رہے ہیں، کس طرح کفر کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، تو ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں، ہم نے کب کہا کہ یہ صحیح ہے؟ یہ کفر ہم کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ کفر میں طاغوت نہیں ہے، اور یہ کفر میں طاغوت آپ کرتے تو یہ ہے۔ یہ آپ نے پوچھی تو اپنی پالیسی کیا ہے اس کے بارے میں جو کچھ یہ کہتے ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ملک مسلمانوں کا ہے، یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا، اور اس کے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سپریم لا ہے کتاب و سنت۔ اگر ایک ڈاکو ہمارے ملک پہ قبضہ کر لے اور قبضہ کرنے کے بعد خلاف اسلام گفتگو کر دے تو کیا ہم بزدلوں کی طرح بھاگ جائیں؟ ہم ان بھاگنے والوں میں نہیں،
بھاگنا ہجرت کرنا وہاں سے ہے کہ جب آپ کے پاس عقیدے کو بچانے کی کوئی جگہ نہ ہو، ایمان بچانے کی کوئی جگہ نہ ہو، عمل کرنے کی جگہ نہ ہو. ہم تو یہاں مقابلہ کر رہے ہیں طاغوت کا، کفر کا، ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور کسی طریقے سے ان کو کھینچ کر نیچے لاتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اچھے لوگ اوپر آ جائیں. تو یہ ہم اس لیے نہیں بھاگ رہے کہ ہم مقابلہ کرنے والے ہیں. ہمارا ملک ہے یہ ویسے ہی ہے کہ کسی کے ذاتی گھر میں ڈاکو آگے بیٹھ جائے. اب کہتے ہیں یہاں تو آگے ڈاکو، میں تو چلتا ہوں السلام علیکم. ہم کہتے ہیں ڈاکو کا مقابلہ کرو، ڈاکوؤں کو بھگاؤ یہاں سے. یہ ڈاکو ہیں جو کتاب و سنت کے مقابلے میں بات کرتے ہیں. ان ڈاکوؤں کو بھگایا جائے گا نہ کہ ہم خود بھاگیں گے. یہاں کتاب و سنت ہم نافذ کریں گے، کتاب و سنت کا نظام یہاں لائیں گے. یہ ہماری کوششیں ہیں. اس لیے ہم پارلیمنٹ میں بھی جاتے ہیں. پارلیمنٹ میں بھی جا کر ہم یہی حق کی آواز بلند کرتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت نافذ کریں گے، کتاب و سنت کی بات مانیں گے. ان لوگوں کا تو سسٹم ہی علیحدہ ہے، ان کا تو خلیفہ ہی علیحدہ ہے. خلیفے کی اطاعت انہوں نے کرنی ہے. خلیفہ وہاں کفر کی حالت میں بیٹھا ہے. اب یہ ایک ایسی جگہ لینا چاہتے ہیں جہاں خلافت کا نظام قائم ہو جائے اور اس نظام کو چلانے کے لیے ایک سسٹم بن جائے. تو ان کے بھاگنے کی وجہ یہ ہے نہ کہ یہ تو کفر کی سرزمین ہے، یہ کافروں کا نظام ہے، یہ طاغوت کی حکومت ہے، بھاگو یہاں سے. تو یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے اصول کے تحت یہ خود پھنس رہے ہیں. ورنہ مسلمان کا اصول یہ ہے کہ مسلمان کے ملک میں اگر کوئی ڈاکو اس کے گھر میں داخل ہو جائے، جبرن اس کو نکالنے کی کوشش کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا فہو شہید. اپنی عزت اور اپنے مال کی دفاع میں اگر کسی کی جان بھی چلی جاتی ہے فہو شہید، وہ شہید ہے. ہم یہاں شہادت کا رتبہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، بھاگنے والے نہیں ہیں. ہم کیا بھاگ جائیں تم دبا. یہ جواب آ گیا. یہ اب دوسرا کوشچن ہے نا، ٹھیک ہے اس کا بھی لے لو. شناختی کارڈ اور پاسپورٹ. شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کس لیے بنایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ حکومت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ تم سفر کرنا چاہتے ہو، مکے جانا چاہتے ہو، مدینہ جانا چاہتے ہو، حج کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے تمہیں ایک شناختی کارڈ کی ضرورت ہے. اب علماء اس کا یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جو ہاتھ سے بنانے والی تصویر ہے وہ صحیح نہیں، اور جو کیمرے سے بنانے والی تصویر ہے وہ تصویر نہیں، عکس ہے. چونکہ یہ عکس ہے، علماء سعودیہ کا فتویٰ ہے، لجنہ دائمہ کا فتویٰ ہے، جہاں یہ جاتے رہتے ہیں سعودیہ میں، وہاں کی جو بڑے بڑے کبار علماء ہیں ان کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ تصویر کھنچوائی جا سکتی ہے. اس لیے کہ مجبوری کی حالت میں کہ کسی کی شناخت کرنی ہو کہ یہ دشمن ہے، یہ دوست ہے، یہ فراڈی ہے، یہ قاتل ہے، یہ کیا ہے، یہ چیزیں کر سکتے ہیں. کیونکہ علماء کا فتویٰ ہے، اجتہاد اس پر موجود ہے. اس تصویر کو وہ مانتے نہیں، اس کو عکس تسلیم کرتے ہیں. ان کے نزدیک گناہ جو ہے ہاتھ سے تصویر کھینچنا، اللہ کی تخلیق کے مقابلے میں تخلیق کرنا. تو یہ اللہ کی تخلیق کا عکس اتار رہے ہیں نہ کہ اپنی نئی تخلیق کر رہے ہیں. تو اس کو وہ چونکہ جائز سمجھتے ہیں، لہٰذا ہم اس جواز کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بنا رہے ہیں. یہ تصویر اتارنا یہ کہتے ہیں کفر ہے. اور کیا کفر جو ہے یہ مولوی کے فتوے سے حلال ہو جاتا ہے؟ فتویٰ بھی یہ لگا رہے اتنی دیر سے کہ تم نے کفر کیا، تم نے کفر کیا کہ فوٹو کھینچوایا، تم نے کفر کیا کہ شناختی کارڈ کیا. آپ یہ کہتے ہیں ہم نے یہ کفر اس لیے کر لیا کہ علماء نے اس کو حلال کر دیا. تو کیا جو چیز کفر ہو، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں نا بار بار تصویر کا مطلب پہلے اٹھایا تو میں نے کہا کہ یہ مسئلہ کہیں اور چلا جائے گا، اس لیے اس کو چھوڑے. انہوں نے پھر اس بات کو اٹھایا. تو یہ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو کفر ہے یہ کیسے جائز ہو گیا، ہم نے تو کہا کہ اس لیے ہم نے کہا کہ ہم اقرار کی حالت میں کہ یہاں رہنے کے لیے ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. جو سارے کام انہوں نے بتایا وہ بھی ابھی بھی کرنے پڑتے ہیں. لیکن یہ کہتے ہیں یہ اس لیے جائز ہو گیا کہ علماء نے کہا یہ حلال ہے، کر لو اس کو. تو کیا یہ جو کفر ہو جس کو یہ کہتے ہیں کفر ہے اللہ اس کے رسول کے، اور وہ کفر علماء کے کہنے سے حلال ہو جائے گا؟ اور اگر وہ کفر ہم کریں تو ہمارے پاس دفاع ہے، اور یہ کفر کریں تو ٹھیک ہے. ہم کہیں اگر ہم کہیں گے کہ ہم بھی کفر پہ تعبت کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، برمدار کہہ رہے ہیں، تو ہم تو کفر بھی تعبت نہیں کر رہے. لیکن یہی بات جب یہ کہتے ہیں کہ کفر بھی تعبت کریں تو اللہ کے بندے آپ ذرا سوچیں سردا کریں کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے. اصل میں یہ فستے اپنے بنائے ہوئے قاعدے رسول کے تحت ہیں، کیونکہ انہوں نے اس بات پر انکار کیا ہی نہیں. یا تو یہ کہتے کہ بھئی یہ تصویر نہیں ہے، چونکہ انہوں نے اپنے بنائے ہوئے قاعدے اور قانون کے تحت اس بات کو تسلیم کیا کہ واقعی یہ کفر ہے، اور دلیل بھی دے دی. ایک آدمی دلیل بھی دے رہا کہ کفر ہے، ہم نے اس کو کفر سمجھا ہی نہیں. ایک آدمی نے اس بات کی دلیل بھی دے دی کہ یہ کفر ہے، اور کیوں ہم کرتے ہیں؟ الا من اکرہ، کیونکہ ہم مجبور ہیں.
کیونکہ ہم مجبور ہیں، بات ہونی دو ابھی ہو گئے ہو دلیل کس چیز کی دی تھی؟ اعتراض ہمارا کیا تھا کہ اللہ کا حکم اس کے مقابلے میں تم کر رہے ہو، انہوں کا اس لیے کر رہے ہیں کہ مجبور ہیں، ہمیں مجبور کر دیا گیا ہے، فوٹو کا بھی کہا اور دوسرا بھی کہا، لہذا ہم اس لیے اس کو کفر سمجھتے ہوئے بھی قبول کر رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا پھانسی دے رہے تمہیں، شناختی کارڈ نہ بناؤ، شناختی کارڈ پر بحث ہو رہی تھی نا، اس پر کہا تھا پھانسی دے رہے تمہیں، قتل کی سزا دے رہے ہیں۔ اقرار تو وہاں ہوگا کہ جہاں انسان پھنس جائے۔ انہوں نے خود مانا کہ ان کے بنائے ہوئے اصول کے تحت یہ کفر تھا، ورنہ کہہ دیتے یہ کفر ہے ہی نہیں بھائی، ہم تو کفر نہیں کر رہے، ہم اس کو کفر مانتے ہی نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، اس لیے کہ تصویر کشی کرنا حرام ہے، اور تصویر کو ہاتھ سے بنانے کو کہتے ہیں، جو اللہ کی کیونکہ الفاظ ہے حدیث کے کہ اللہ کی تخلیق کے مقابلے میں تخلیق کر رہا ہے، اور جو اللہ کی تخلیق کا عکس کھینچ رہا ہے، مثلا ایک آدمی شیشہ لے کر کھڑا ہو، شیشے میں آپ کا عکس آ گیا، اب کیا وہ مصور ہے؟ یہ تو اس نے عکس لیا ہے، اس کا اس عکس کو وہ مستقل کر لیتا ہے، شیشے میں عارضی ہے، اس کو وہ کسی طریقے سے مشین کے ذریعے مستقل کر لیتا ہے، تو یہ عکس ہے نہ کہ تخلیق ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ ہم یہ کفر سمجھتے ہی نہیں، اس کو کفر اگر ہم کفر سمجھتے ہم کبھی شناختی کارڈ نہ بنواتے، کبھی پاسپورٹ نہ بنواتے، ہم اس کو جائز سمجھ کر رہے ہیں، انہوں نے اس کو کفر سمجھ کے کیا ہے۔ اب ایک بات دراصل یہ ہے کہ یہ ایک بات خود ہی اٹھاتے ہیں، اس کو اوپر امپوز کر دیتے ہیں، یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ فوٹو کھینچوانا کفر ہے، آپ کیسے ڈیوائن کر کے سن لیں، اور مجھ سے جب پہلی دفعہ انہوں نے کہا تو میں نے کہ اس مسئلے کو رہنے دیں، کیونکہ اس مسئلے میں جائیں گے تو کہیں اور نکل جائیں گے، میں نے اس وقت ہی بات کو ڈالا، پھر دوبارہ انہوں نے کہا کہ آپ نے فوٹو کھینچوا کے شناختی کارڈ بنایا اور یہ کفر کیا، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو میں نے کہا یہ دلیل ہے کہ کفر اگر ہے ایک معاملہ، اس کفر کو کرنے پہ ہم اس وجہ سے مجبور ہے، اس آیت کی وجہ سے ہم دلیل دیتے ہیں، لیکن اگر یہ کفر ہے تو یہ کفر آپ نے بھی کیا، ہم نے بھی کیا، اگر یہ کفر ہے یہاں رہنا اگر کفر ہے تو آپ بھی کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے وہاں سے رہنے کی دلیل ہے تو وہ دلیل ہمارے بھی ہے۔ میں تو شروع میں یہ بات کی کہ ہر وہ فتویٰ جو ہمارے اوپر لگے گا وہی اس پہ بھی لگے گا، چاہے وہ انگلینڈ میں رہ رہا ہو کہ چاہے پاکستان میں رہ رہا ہو، فتویٰ دونوں پہ ایک ہی جیسا لگے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے رہنے سے فتویٰ نہیں بنتا تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، شروع سے کر رہے ہیں، شروع سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، لہٰذا خواہ مخواہ ایک بات کو ڈال کر ہمارے اوپر وہ کرنا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کفر ہے، شروع سے کہہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں اس کفر کو جائز آپ نے اس لیے مانا کہ علماء نے فتویٰ دے دیا۔ تو میں نے آپ سے سوال ہی کیا تھا کہ اسے پوچھیں کہ اگر ایک چیز کفر ہے وہ علماء کے کہنے سے حلال ہو جاتی ہے؟ یہ سوال تھا نا، ایک چیز اگر کفر ہے تو علماء کے کہنے سے وہ کیسے حلال ہو جائے گی؟ وہ کہتے ہیں جی میں اس کو کفر نہیں، تو بس بات ہی ختم ہو گئی، جب کفر نہیں سمجھتے تو میں اس کو کفر نہیں سمجھتا۔ آپ مجھے یہ بتائیں میں نے بات کو کیوں نہیں چھیڑا، میں نے بات کو کیوں نہیں چھیڑا کہ میں نے کہا کہ یہاں پر کچھ ساتھی اس وقت بھی مشتعل ہو رہے تھے کہ تم یہ کہتا کیوں نہیں ہے کہ تصویر بنانا کفر ہے، لیکن تصویر بنانا کفر ہے۔ بابا میرا چلے گئے جو بڑے غصے میں بار بار کھڑے تھے، اور مجھے انہوں نے کہا بھی دوبارہ، وہ بار بار پوچھا کہ تصویر بنانا کفر ہے، تم کہتے کیوں نہیں کفر ہے؟ یہ تو کفر ہے، آپ کی اس پہ ساتھی میں تھا۔ تو میں نے کہا یہ مسئلہ کچھ ہو رہا ہے، اس کو رہنے دو، اسی لیے کہ معاملہ بگڑ کے کہیں اور طرف نہ نکل جائے اور ہم تعاون کو ڈسکس کرنے سے رہ نہ جائے، ورنہ معاملہ یہی ہے پہنی جو انہوں نے فرمایا ہم بھی اس کو اس طرح سمجھتے ہیں، لیکن اس لیے میں نے اس کو نہیں چھیڑا، نہیں میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے، معاملہ بھی نہیں اسی طریقے سے۔ لیکن اگر یہ کفر ہے تو کہتے ہیں کہ اگر یہ کفر ہے تو پھر آپ کے لیے بھی ہے ہمارے لیے بھی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ کہہ دیتے کہ نہیں یہ کفر نہیں ہے تو بات ادھر ہی ختم ہو جاتی۔ انہوں نے دلیل دے دی، میں نے کہا کون سی مجبوری تھی؟ کہا مجبوری ہے اللہ من کرے، میں نے کہا مجبوری کیا تھی؟ پھانسی دے رہے تھے، یا تو یہ دلیل نہ دیتے، اس کو انہوں نے کفر سمجھا، یہ نہیں کہا کہ اگر یہ کفر ہے تو پھر ٹھیک ہے، نہیں یہ نہیں کہا یہ کفر ہے، مانا کفر ہے، لیکن دلیل ہے ہمارے پاس کہ مجبور ہیں ہم، اللہ من کرے، اور کل کو دلیل کیا دی؟ ومن کفر، جو کفر کرے اللہ کے ساتھ، پھر کہا کیوں بچے گا یہ؟ اللہ من کرے، مجبور تھا، یہ دل میں اطمینان تھا، لہذا یہ بات طے شدہ ہے کہ انہوں نے اس کو کفر سمجھا اور کفر سمجھ کر پھر کفر کیا۔ اگر یہ کفر نہ سمجھتے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ علماء کے کہنے سے یہ کفر حلال کیسے ہو گیا، ہم نے اس سے پہلے ہی کفر نہیں سمجھا،
اگر ہم پہلے اس کو کفر سمجھتے، ہم بھی مجبوری کی دلیل کوئی دیتے یا کچھ اور دیتے، ہم نے تو اس وقت بھی کفر نہیں سمجھا. تو پھنستے تو یہ خود اپنی وجہ سے ہیں نہ کہ ہماری وجہ سے ہی. تو اصل میں جو چلانا تھا نا مسئلہ آپ نے جمہوریت والا، جو بڑا مسئلہ ہے ان کا، کیونکہ اب تو کافی رات بھی چکی ہے، وہ مسئلہ مین چلائے جس میں ہم ثابت کریں گے کہ جمہوریت کا ان کا طریقہ، جمہوریت کا ان کا انداز، جو جس انداز سے یہ جمہوریت کو لیتے ہیں بالکل ہی غلط ہے. کوئی بھی دلیل ان کے پاس نہیں. ساجد میر پر جو حملے کرتے ہیں، ان کا خلیفہ تو ہوا نا کافر، جب تک کہ وہ ثبوت نہیں لے کے آتا اس وقت تو کافر ہے. جب تک کہ وہ اپنی برات نہیں لکھ کے دیتا کہ ہاں میں نے یہ بھر کے دیا ہے، اس وقت تک مسلمان ہم نہیں سمجھتے. ان کے بنائے ہوئے اصول کے تحت ہمارا کوئی اصول نہیں، ان کے اپنے پندے ان کے گلے میں. اب ساجد میر کے اوپر ان کا اعتراض ہے. ہمارے قاری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ساجد میر کو چونکہ غلط سمجھتا ہے اور اپنا قائد سمجھتا ہے، غلط نہیں سمجھتا، اس لیے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. وہ مسئلہ چھیڑو نا. جمہوریت کی طرف آ جائیں. میں اس سے پہلے اس چیز کی وضاحت کر دوں کہ انہوں نے فوٹو کے ساتھ شناختی کارڈ کا مطلب چلا. شناختی کارڈ کے لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس آئین کو، اس قانون کو مانیں. اصل مسئلہ یہ اس لیے ہم معاملہ یہ تھا. انہوں نے فوٹو کا الگ سے کوئی ذکر نہیں پوچھا کہ میں فوٹو کے بارے میں کیا کہتا ہوں. جہاں تک بات ہے جمہوریت کی، جو جمہوریت ہمارے یہاں رائج ہے وہ باہر سے آئی ہے، یورپ سے آئی ہے. ڈیموکریسی سے کہتے ہیں، اور ڈیموکریسی کا مطلب ہوتا ہے قوم کا قانون، یعنی قوم کا قانون قوم کے لیے. یہ ہے جمہوریت. یہ دین ہے یورپ والوں کا، امریکہ والوں کا. اسی لیے وہ ہم سے زیادہ بے چین ہوتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت نافذ ہو جائے. ان کا مطالبہ یہی ہوتا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نافذ کرو. کیوں؟ یہ ان کا دین ہے. جس طرح ایک مومن کا دین اسلام ہوتا ہے، وہ بے چین ہوتا ہے کہ اسلام نافذ ہو جائے، اسی طرح وہ بھی بے چین رہتے ہیں کہ جب جمہوریت نافذ نہ ہو تو کہتے نہ ہو جائے. جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت یہ ہے کہ لوگوں نے بیٹھ کر قانون بنانا ہے اور اس قانون کو انسانوں پر جاری کرنا. ہم یہ کہتے ہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ قانون بنا ہوا ہے، اللہ نے نازل کیا ہے، اور انسان نے بطور نائب اٹھ کر اللہ کے اس قانون کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے، لوگوں پہ بھی نافذ کرنا ہے. یہ جمہوریت ہے. جمہوریت یہ کہتی ہے آپ قانون بناؤ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم شرکاء شرع لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ، کہ انہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں جو ان کے لیے شریعت سازی، قانون سازی کرتے رہتے ہیں. اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. یہ سیدھی سیدھی بات ہے. اسی طرح قانون، جمہوریت یہ کہتا ہے، جمہوریت میں ایک جو محدث ہے، جو مفسر ہے، جو عالم دین ہے، اس کا ووٹ اور ایک کنجر کا ووٹ برابر ہے. جو بھی ہو، دیکھیں نا، ایک شیخ الحدیث اور ایک کنجر، دونوں جمہوریت میں برابر ہے، دونوں کی رائے برابر ہے. اگر 50 کنجر مل جائیں اور 49 جو ہے شیخ الحدیث ہو، شیخ المحدث ہو، عالم دین ہو، تو ان 50 کنجروں کی بات مانی جائے گی کیونکہ ایک ووٹ زیادہ ہے. اسلام اس چیز کو نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے کہ مومن اور مجرم، مسلم اور مجرم برابر نہیں ہو سکتے، جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتا. جمہوریت یہ کہتی ہے کہ انسان کا قانون انسان کے اوپر، عوام کی حکومت عوام کے اوپر. اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ کی حکومت انسانوں کے اوپر، اللہ کا قانون آپ نے نافذ کرنا. تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں ملا کے پتہ چلتا ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ ایک ڈیموکریسی جسے نام کیا جاتا ہے، اس کا بنیادی کانسیپٹ یہی ہے کہ قوم کا قانون قوم کے لیے، عوام کی حکومت عوام کے اوپر. اسلام کی حکومت نہیں، اللہ کی حکومت نہیں، اللہ کا قانون نافذ نہیں کرنا، بلکہ لوگوں نے بیٹھ کر قانون سازی کرنی ہے. قانون سازی اس چیزوں میں بھی کرنی ہے جس میں اللہ اپنا حکم نازل کر چکا ہے. لیکن اللہ نے حکم نازل کری ہے کہ شراب حلال ہے، شراب حرام ہے، زنا حرام ہے نا. قانون سازی کی جاتی ہے کہ نہیں؟ اجازت دی جاتی ہے، اس کے لیے راستے نکالے جاتے ہیں. اللہ نے حکم دے دیا کہ سود حرام ہے، ٹھیک ہے نا. ہماری جو قانون ساز اسمبلی بیٹھتی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں، سود کو ہم حرام کیسے کر سکتے ہیں، سود کو ختم کرے دیں تو بڑا انتظار بن جائے گا. تو یہاں پر وہ چیزوں میں بھی قانون سازی ہوتی ہے کہ جس میں اللہ اپنا فیصلہ دے چکا ہے. تو اس سے بڑا کفر کیا ہوگا؟ جمہوریت میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کا بنا کے شریعت بل پیش کیا جاتا ہے کہ اس کو منظور کر لو. اس سے بڑا کفر کیا ہوگا کہ آپ اللہ کے دین کو اس کے بندوں پر پیش کریں کہ اس کو منظور کر لو. یہ پیش کرنا ہی کفر ہے. اور اس سے بڑا کفر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اکثریت کے ساتھ. جنہوں نے پیش کیا وہ بھی کفر کر گئے اور جنہوں نے ریجیکٹ کیا وہ بھی کفر کر گئے. تو یہ ہے جمہوریت کا حال، جس کا مختصر جائزہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اس کو ہم اس لیے سمجھتے ہیں یہ کفر ہے. اور آپ کا اعتراض کیا ہے ہماری جماعت پر؟ آپ کا اعتراض یہی بنتا ہے کہ اس قانون میں، اس جمہوریت میں آپ شریکوں کے اندر جا رہے ہیں. ہم یہ شریک ہیں، آپ شریکوں کے جا رہے ہیں نا، اسی کے پروسیس کے تحت آپ جا رہے ہیں. آپ اسی پروسیس کے تحت منتخبوں کے اندر جاتے ہیں اور وہاں آپ کو جانے کے لیے اسی لیے منتخب کیے جاتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے قانون سازی کریں. اور آپ جو ہے اس آئین کا حلف اٹھاتے ہیں بغیر، جس کو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ طاغوتی قانون ہے، غیر اسلامی قانون آئین ہے، اس کا آپ حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم اس کی پاسداری کا حلف اٹھاتے ہیں، ہم اس کی بات کریں گے، اس کو مانیں گے، اس سے باہر نہیں نکلیں گے، یہ آپ کے آئین میں ذکر ہے.
تو اس کو ہم مان رہے ہیں، مان رہے ہیں لیکن آپ مان کے جب آپ جائیں گے اسمبلی کے اندر تو اس آئین کو مان کر جائیں گے نا اور اس کا حلف اٹھائیں گے نا اس کی پاسداری کا. اس پر خط وقت کیا لگے گا؟ دیکھیں یہ کفر و شرک ہے، یہ سسٹم ہی سارا اس کو ماننے والا یہ سسٹم سارا کفر و شرک ہے. اس کو جو مانتا ہے وہ کفر و شرک کر رہا ہے. شاہ صاحب ابھی آپ نے سن لیا کہ جو بھی اس نظام کو مانے گا وہ مشرک کافر ہو جائے گا، اور جو بندے جاتے ہیں پارلیمنٹ میں اس چیز کو مان کے جاتے ہیں. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ان کا خلیفہ کافر ہے. یہ تو ہماری دلیل ہے کہ جمہوریت کیا ہے کہ قوانین بناتی ہے، گورنمنٹ آف دا پیپل فار دا پیپل بائی دا پیپل. قوانین بنائے برطانیہ کے لوگوں نے، اور برطانیہ کے لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کو حضرت نے مان لیا. تبھی تو ہم کہتے ہیں کافر اور مشرک ہو گیا. اب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے لا لکھ دیا تھا. اس کا معنی جو لا لکھ دے وہ بچ گیا. ہمارا ساجد میر لا لکھ دیتا ہے ہر جگہ پر، نہیں مانتا ہوں، نہیں مانتا، نہیں مانتا. نہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو مانتا ہوں نہ کسی اور چیز کو مانتا. وہ لکھتے ہیں، وہ لکھتے تھا، لکھا ہے، کہتا ہے صدر کو بھی نہیں مانتا، ووٹ بھی نہیں دیتا میں صدر کو. تمہارے جو بنے نہیں دیا، وہ اکیلا ساجد میر تھا. دوسری بات یہ کہ آئین کی پاسداری کا کوئی حلف اٹھاتا ہے. ان کا خلیفہ تو لا لکھنے سے بچ جاتا ہے، تو جو آئین کی پاسداری کا حلف اٹھائے. آئین میں کتاب و سنت کو سپریم لا مانا گیا ہے. جس آئین میں کتاب و سنت سپریم ہو وہ آئین تو اسلامی ہے. اب حکومت اس کو نافذ کرے یا نہ کرے، اس آئین کو جو آئین ہے وہ سپریم لا ہے کتاب و سنت. اب اس آئین کو کوئی صدر نافذ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، جو اس کا جرم ہے. آئین بتا رہا ہے کہ میں اسلامی ہوں. اگر اس آئین کو لے کر کوئی بھی صدر اسلام نافذ کر دیتا ہے، اسلام نافذ ہو گیا کیونکہ آئین میں موجود ہے، وہ حقدار نہیں بنے گا. آئین اس بات کی حفاظت کر رہا ہے، کتاب و سنت سپریم لا ہے، لہذا اس آئین کی پاسداری کرنا صحیح ہے بالکل. حتیٰ کہ بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ پاسداری نہیں ہو رہی. آدم طارق نے وہیں بیٹھ، کسی نے کہا کہ حلف اٹھانے والے نے کہا کہ حلف اٹھاؤ کہ میں ان کا وفادار ہوں، میں کتاب و سنت کا وفادار ہوں. ساجد میر اگر یہ لکھ کے دے دے میں ہر اس قانون کو ٹھکراؤں گا جو کتاب و سنت کے مقابلے میں بنے گا، تو پھر تو بری ہو گیا نا. جرم تو تب بنے جب وہ یہ کہے کہ میں ہر اس قانون کو بھی مانوں گا جو کتاب و سنت کے مقابلے میں ہے، تو پھنس گیا. جب ان کا خلیفہ یہ لکھ کر دے کہ میں نہیں مانتا تمہارے قانون کو کتاب و سنت کے مطابق، تو یہ کہتے بچ گیا، وہ خلیفہ بن گیا، وہ خلیفہ المسلمین بن گیا. اور اگر ہمارا ساجد میر یہ لکھ کے دے میں نہیں مانتا کتاب و سنت کے مقابلے میں کسی بھی پارلیمنٹ کے قانون کو، تو ان کے بنائے اصول کے تحت تو بچ گیا، اوپر اس پر نہیں آیا. بات کرنی کچھ نہیں ہے کہ میں صرف ایک دستور کے حوالے سے میں نے بات کرنا ہے، کون سے آپ کو غلط فہمی دور کرنا ہے. دستور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامی ہے؟ اس میں کوئی کفر شرک کا قانون نہیں ہے. وہ تو جائیں نہیں، میں کہتا ہوں اس کے اندر 73 قانون اسلام کے خلاف ہے. 73. ابھی میں آپ کو 2-3 بڑے بتاتا ہوں، سارے 2-3 بتاتا ہوں. اور اس بات پر جو کوئی مجھ سے مبالغہ کرتے ابھی میدان میں نکلے. ابھی جی ابھی دستور کے تمہید میں لکھا ہے کہ آئین کا منشا یہ ہے کہ مغربی جمہوری نظام کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کو رکھا جائے. یہ اگر نہ ہو، یہ 73 کا آئین اگر نہ ہو، میں اپنے باپ کا نہیں نکلوں موبائل جس کی دلیل نہ ہو، دلیل نہ ہو، موجود ہے، ابھی چلتے بازار میں. ایک منٹ آپ مجھے موقع دیں دیجیے. یہ ملک جب بنا تھا 73 کا آئین اگر ان کے بقول تھا تو جیسے ہی پرویز مشرف آیا اس نے 73 کے آئین کو معطل کر دیا، اس نے اپنا آئین نافذ کیا. اگر اپنا آئین ایک صدر مشرف نافذ کر سکتا ہے، بہت سارے لوگ جو جج تھے انہوں نے استعفیٰ دے دیا کہ ہم تیرے اس کے ساتھ حلف نہیں اٹھاتے جو اس نے وہ لگایا تھا. جو اس نے لگایا تھا انہوں نے انکار کر دیا، ہم نہیں مانتے. اسی طریقے سے کوئی صدر اوپر آئے
وہ جمہوریت کے لیے جمہوریت کی طرح نہیں آیا. پرویز مشرف جمہوریت کے ساتھ اوپر نہیں آیا, بغیر جمہوریت کے آیا ہے. اس نے آئین کو معطل کر دیا ہے اور اپنا قانون نافذ کر دیا ہے. اگر مسلمان لوگ اوپر آئیں, وہ اس 73 کے 72 کے 75 کے آئین کو معطل کریں اور جو حقیقت میں بنا تھا جس کے لیے ملک کہ قرآن و حدیث سپریم لا ہوگا, اس کے تحت وہ آگے کام کریں. کیوں نہیں کرتے وہ آگے؟ اگر وہ ایک صدر نے آ کے معطل کر دیا اور ملک چل رہا ہے, اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. تو اسی طریقے سے مسلمان سربراہ اوپر آئیں, مسلمان لوگ بھاگے نہیں, ہم نہیں آتے پارلیمنٹ میں تم کرو, ہم جو ہے نا وہ جائیں. تو وہ جا کے اگر یہ کام کریں تو پھر اصل جو معاملہ ہے وہ یہ نہیں ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ جمہوریت کفر ہے کہ نہیں. معاملہ یہ ہے, پہلے سمجھے تو صحیح جمہوریت کہتے کس کو ہے. جمہوریت یہ ہے, ہم بہت سارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, مشورہ کرو بھائی یہ کام کرنا ہے, جانا ہے, اب ہم نے نماز پڑھنی ہے, ہم نے یا کے پہلے کھانا کھانا ہے, مشورہ کرتے ہیں جی. اب جو ہے 10 آدمی کہتے ہیں جی کہ ہم نے پہلے کھانا کھانا ہے, 2 آدمی کہتے ہیں کہ جی نہیں پہلے نماز پڑھنی ہے. چلو جی زیادہ کا مشورہ ہے, ہم اسی طرف چلے جاتے ہیں. یہ جمہوریت سب کر رہے ہیں, ہر آدمی اس جمہوریت کا قائل ہے. یہ جمہوریت کفر نہیں ہے. ہم سب لوگ بیٹھ کے جمع ہو کے یہ کرتے ہیں جی ہم میں بڑا کون ہونا چاہیے, ہم بڑا بناتے ہیں, اس محفل کا ایک بڑا بناتے ہیں, کون ہونا چاہیے. 10 آدمی سے مشورہ لیتے ہیں جی کون بڑا ہے, کہتے ہیں جی شاہ صاحب بڑے ہیں جی, ان کو ہم اپنا بزرگ مانتے ہیں, امیر مانتے ہیں, ان کو امیر بناتے ہیں. اب جی کیسے پتہ چلے گا امیر, ان کو کیسے امیر بنائیں گے؟ شریعت میں کوئی قانون کوئی اصول دیا ہو. انہوں نے خلیفہ بنایا ہے, خلیفہ کے لیے منتخب کرنے کے لیے شریعت نے کوئی قانون بتایا ہو. 4 خلیفہ کو منتخب کیا گیا اور چاروں کا انتخاب چاروں آپ نے شروع کیا. چاروں انتخاب میں چاروں خلیفہ کیسے بنے؟ حضرت رہیں گے سپریم لا, پہلے سپریم لا کو سمجھ لو. سپریم لا کا معنی یہ ہے, سپریم جب آپس میں اختلاف ہو جائے تو سپریم کون ہوتا ہے, اس کی وضاحت ہو کہ سپریم جب آپس میں اختلاف ہو جائے, بس جس طرح انہوں نے کفر کا کہا جی اس میں جمہوری بھی ہے, اسلامی بھی ہے, سارا سپریم کا لا کا معنی ہی یہ ہے کہ اس کو فوقیت حاصل ہو جائے گی سب پر. تو آئین میں کتاب و سنت کو فوقیت حاصل ہے, لہٰذا کوئی اس کا حلف بھی اٹھائے تب بھی کچھ نہیں. ویری گڈ. ان کی جگہ پر آ کے بیٹھ جاؤ. میں نے ان سے بات کی تھی, اس کا مجھے بنیادی جواب ملا ہی. میں نے یہ بات کی تھی کہ ڈیموکریسی جس کو ہمارے ملک میں رائج کیا گیا ہے وہ کوئی قرآن و حدیث کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے, بلکہ کفار کا بنایا ہوا نظام ہے. ڈیموکریسی یہ یونانی لاطینی لفظ ہے, وہاں سے یہ چیز آئی ہے کہ قوم کا قانون قوم کے لیے, قوم کی حکومت قوم کے لیے, عوام کی حکومت عوام کے لیے. عوام کی اکثریت جو فیصلہ کرے گی وہ مانا جائے گا. عوام کی اکثریت ہی کہتی ہے کہ ہمیں کفر چاہیے تو کفر آئے گا. اس کی میں نے ایک مثال دی کہ شریعت بل پیش کیا جاتا ہے اور وہ رد کر دیا جاتا ہے. کیوں کہ اکثریت نہیں چاہتی. شریعت بل کو پیش کرنا لوگوں کی منظوری کے سامنے یہ تو ہے ہی کفر, اور رد جو کر رہے ہیں وہ اس سے بڑا کفر کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے یہ پوچھا تھا اور بات یہ رکھی تھی کہ جب مجھے ڈیموکریسی ہے, یہ کوئی اسلامی نظام تو بنائی نہیں, یہ نہیں ہے تو یورپ سے بن کے آئی ہے, اس کے تحت آپ جو کچھ کر رہے ہیں کیا یہ اسلامی؟ دوسری بات یہ ہے کہ شراب کی دکان ہے, اس کے اندر شراب بک رہی ہے اور اوپر لکھ دی جائے کہ یہ دودھ کی دکان ہے, تو بات چل جائے گی. یا گرجا کے اوپر یا مندر کے اوپر مسجد لکھ دی جائے تو کیا وہ مسجد بن جائیں گے؟ تو یہ خالی لکھ لینے سے کہ یہ سپریم لا ہے اور اندر سب اس کی مخالفت ہو رہی ہے, اندر سب اس کی مخالفت ہو رہی ہے سپریم لا کی. سپریم لا ہے تو سود کے بارے میں جب کہا گیا اس کو ختم کر دو, کیوں نہیں ختم کر رہے اگر وہ سپریم لا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ صرف ایک پٹی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے, مطمئن کرنے کے لیے. ورنہ میں تو الحمدللہ یہ آج کی محفل میں مجھے ان اہل حدیث علماء کے خیالات سنے میں بڑا حیران ہو رہا ہوں. کیوں کہ میں اپنے ساتھیوں سے ان کے لیے لڑتا رہتا تھا. یہ آج سامنے بیٹھے ہوئے کہ ہماری اپنے جماعت میں اکثریت لوگ میرے دشمن ہیں. کیوں کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ نہیں, اہل حدیث علماء کے عقائد بہت اچھے ہیں, میں انہیں مومن و مسلم سمجھتا ہوں اور میں ان کو بالکل صحیح سمجھتا ہوں. ایسا نہیں ہوگا معاملہ. یہ اللہ کا شکر ہے کہ آج مجھ پر کھل گیا سب کچھ. اب مجھے یہ بات سیدھی سی بتائی جو میں نے سوال کیا تھا. اب دیکھیں نا یہ پتہ کون آ رہا ہے, الحمدللہ پتہ چل گیا. آج الحمدللہ پتہ چل گیا کہ ان کے عقائد کیا ہے بارے میں. اب میں نے جو ان سے آپ بنیادی سوال آپ کو یہ بتایا تھا کہ مجھے جو سسٹم ہے ڈیموکریسی پہ ہے, یہ تو بنایا ہوا ہے کفار کا, اسی کے تحت سارا پروسیس چلتا ہے. یہ کوئی اسلام کا بنایا ہوا ہے. مجھے بتا دیں کہ کس صحابی نے بنایا تھا,
کس خلیفہ راشد نے یہ سسٹم بنایا تھا کس طرح کیا جائے کہ جس میں ایک کنجری کی رائے اور ایک شیخ الحدیث کی رائے برابر ہوتی ہے، جس میں اگر 50 کنجر کہہ دے کہ جناب حلال ہے اور 49 علماء کہتے ہیں حلال نہیں ہے اور حرام ہے، تو اس کی نہیں مانی جائے گی بلکہ ان کنجروں کی بات مانی جائے گی. یہ کس حدیث اور کس آیت سے بنایا گیا ہے؟ بنیادی سوال یہ سمجھ آتا بات وہ کہ جمہوریت ڈیموکریسی ہمارے یہاں رائج ہے. اردو میں ہمیں جمہوریت کہا جاتا ہے، انگریزی میں جو عدالت میں قانون کی جو کتاب ہے اس میں ڈیموکریسی کہا جاتا ہے. یہ ڈیموکریسی جو ہے یہ قرآن و حدیث سے بنایا گیا ہے، یہ کفار والے نے بنا کے بھیجا ہے. شاہ صاحب آپ کریے. ابھی انہوں نے کہا کہ جمہوریت میں میجارٹی پارٹی جو میجارٹی چاہے گی وہی ہوگا، یہ کرے گا وہ کرے گا. آواز نہیں آ رہی ہے. میجارٹی کی بات مان لی جاتی ہے. ہمارا ساجد میر تو میجارٹی کی مخالفت کر رہا ہے. سب نے ووٹ دے دیے، ہمارے ساجد میر نے رد کر دیا، نہیں مانتا تمہاری میجارٹی کی بات. ہمارا ساجد میر تو اس جمہوریت کو جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ میجارٹی اتھارٹی اس کو رد کر رہا ہے. ورنہ ساجد میر کو چاہیے تھا جب سب مان رہے ہیں میں بھی ان کے ساتھ. جمہوریت کیا کہتی ہے کہ جب اکثریت ایک طرف تو وہی چلے گا کام. تو ہمارے ساجد میر نے اس جمہوریت کی نفی کر دی. میں نے تو پہلے ہی نقطہ اٹھا دیا تھا کہ اگر ساجد میر جمہوریت میں دیکھو کیا چیز کفر ہے. جمہوریت میں اللہ کے نظام کے مقابلے میں نظام بنانا، قانون بنانا، یہ ہے کفر. اگر ساجد میر یہ لکھ کے دے دے کہ میں اللہ کے قانون کے مقابلے میں جو قانون بنائے جاتے ہیں اسے کفر سمجھتا ہوں اور پارلیمنٹ میں اس کے خلاف آواز بلند کرتا ہوں، پھر تو پکا مسلمان ہے نا. یہ لکھوایا جو ان کے خلیفے کے لیے لکھوایا تھا کہ اگر ان کا خلیفہ ثابت ہو جائے یہ کہ اس نے کہا ہے کہ میں برطانیہ میں رہتے ہوئے لا لکھ رہا ہوں کہ میں نہیں مانتا، اگر ساجد میر بھی لا لکھ دے وہ بھی صحیح ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ یہ فیصلہ اس پہ ہوگا. جھگڑا ختم کریں، بات تو نکلتی رہے گی. میں نے آپ سے کہا کہ ڈیموکریسی کفار کا بنایا ہوا قانون ہے. اس قانون کے تحت پارلیمنٹ میں بندہ جاتا ہی اسی لیے کہ وہاں بیٹھ کے قانون سازی سے کرنا. اس کو چنا اسی لیے جاتا ہے کہ وہاں جا کے قانون سازی کرے اور وہاں بیٹھا ہوا ہے. اور اس کے بیٹھے ہوئے یہ ہو رہا ہے کہ شریعت بل پیش کیا جاتا ہے، رد کیا جاتا ہے. سود کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کو ختم کرو، وہاں ختم نہیں کیا جاتا اور وہاں بیٹھا ہوا ہے. چاہیے تو یہ کہ اس کو چھوڑ کے نکل ہے، اس کو چھوڑ دے کہ میں اسمبلی کا ممبر ہی نہیں بنتا ہوں کہ جس میں اللہ کے قانون کا رواج. میرا سوال آپ یہ تھا کہ ڈیموکریسی کفار کا بنایا ہوا قانون اور دین ہے. اس قانون اور دین میں جو شرکت کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ تو جواب دو جی. جواب دو. میلے بنائے جاتے تھے، مکے کے مشرک بناتے تھے میلے مکے کے مشرک منعقد کرتے تھے اور اللہ کے نبی اس میں شرکت کرتے تھے. اللہ کے نبی بھی ہوئے کافر. ڈیموکریسی بنائی ہوئی ہے جو ان کی کافروں کی. ان کے قانون کے تحت جو آدمی ایسے نظام میں شرکت کرے وہ تو کافر ہو گیا. میلے منعقد کرتے تھے مکے کے مشرک اور اللہ کے نبی شرکت کرتے تھے. لیکن کرتے کیا تھے؟ کرتے تھے جا کر لا الہ الا اللہ. اگر میلوں میں شرکت کر کے اللہ کے وحدانیت کے کلمے کو بلند کیا جائے یہ نبی کی سنت ہے. اگر ڈیموکریسی میں بیٹھ کر برطانیہ کی بنائی ہوئی ڈیموکریسی کے اندر داخل ہو کر وہاں کلمہ حق بلند کیا جائے اور کہا جائے غلط ہے تمہارا نظام، کتاب و سنت بلند ہے، یہ نبی کی سنت ہے. بات انہوں نے بالکل واضح کر دی اور مثال بھی ماشاء اللہ ایسی جگہ سے اٹھا کے دی ہے. تو بس ہم وہی کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی میلوں میں منتخب ہو کے نہیں جا رہے کہ کفار ان کو منتخب کیا کہ تم جاؤ میلوں میں. وہ وہاں جا رہے ہیں قانون سازی کے لیے نہیں، وہ وہاں قانون سازی کے لیے نہیں جا رہے بلکہ وہ وہاں جا کے اللہ کی دین کی دعوت پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، معاملہ ایسا ہے. اب معاملہ ہو گیا ہم جمہوریت ڈیموکریسی کو جو موجودہ چل رہی ہے اس کو کفر و شرک سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، شیخ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں اس میں شریک ہوا جا سکتا ہے، ہم کہتے ہیں اس میں شریک ہونا کفر و شرک ہے. معاملہ ایسا آ گیا نا دو طرف سے. ہمارے امیر صاحب نے موبائل کا چیلنج دیا، آؤ میدان میں ابھی تو لے کے آؤ کہتے ہیں مبالغہ کرتے ہیں. ہم ابھی مبالغہ کرتے ہیں. ابھی مباہلہ کرتے ہیں اس بات پر کہ جو ہم میں سے باطل پر ہے وہ اللہ اس کو ہلاک کر دے. یہ کہنا کہ
اس مسئلے پر چھوٹے مسئلے پر پھر اس مسئلے پر خلیفے پر خیر چلو ابھی تو کرتے ہیں اور کہتے ہیں جو ہم میں سے باطل اللہ اس کو یہ اپنے خلیفے کو لے کے آئے اپنے خلیفے کو لے کے آئے یا اللہ ہم میں سے جو حق پر ہے اس کو بتا عطا فرما اور ہم میں سے جو باطل پر ہے اس کو غرق کر دے اللہ جو ہم میں سے حق پر ہے اس کو بتا عطا فرما اور جو باطل ہے اس کو غرق کر دے اور جو بھی ہم میں سے باطل پر ہے وہ دوسرے کی نوروں میں ہلاک ہو جائے اللہ وہ ہلاک ہو جائے جو باطل پر ہے دوسرے کی زندگی میں جو دوسرے کی زندگی میں جو حق پر ہے اور جو باطل پر ہے اللہ اس باطل والے کو ہلاک کر گل سنو اسرار بھائی سارے تو بندے دیکھ کے سارے تو بندے